کہ تصور سے دل و جام اجالا کر لیا میں نے، تصور سے دل و جام اجالا کر لیا میں نے، جب آنکھیں بند کی ان کا نظارہ کر لیا میں نے۔ تصور شیخ، جسے رابطہ شیخ بھی کہا جاتا ہے، تو پیر سے دو طرح کے رابطے ہوتے ہیں۔ ایک ہے جسمانی، یعنی کہ جب آپ پیر کامل کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پیر خانقاہ میں موجود ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پہ بھی، تو اس کو ہم صحبت مرشد کہتے ہیں۔ تو مرید کے لیے سب میں عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ صحبت مرشد ہے، جہاں پہ پیر اپنے جسمانی طور پہ بھی موجود ہوتا ہے اور روحانی طور پہ بھی موجود ہوتا ہے، یعنی یہ اپنی دونوں قوتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور پیر کامل جو ہے اپنی توجہ خاص مرید کی ان لطائف پہ بھی نظر کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، جس سے اس کے لطائف کے اندر جو ہے وہ بیدار ہونے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یعنی اولیاء کرام کی پیر کامل کی ایک لمحے کی صحبت تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں 100 سال کی عبادت و ریاضت نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحبت مرشد بہت ضروری ہے مرید کے لیے، اور تمام ہمارے بزرگوں کا عمل کو دیکھنے کے بعد یہی پتہ چلا ہے کہ صحبت مرشد بہت اہم ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھو کہ جب پیر کی بارگاہ میں حاضر رہیں تو اس کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہیں، آنکھ بند کر کے نہ بیٹھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے قدم مبارک کی طرف نظر کریں۔ ہاں، اگر پیر جو ہے تمہیں ذکر میں بٹھائے یا مراقبے میں بٹھائے تو وہاں پہ آنکھ بند کرنے کا اگر وہ حکم دے تو اب یہ پیر کے حکم سے آپ نے آنکھ بند کر کے بیٹھے۔ یا محفل سما میں کیف و جذب کی کیفیت میں اگر آپ کی آنکھ خود بند ہو جاتی ہے تو یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ اب آتا ہے کہ اگر پیر کا پردہ ہو جائے یا پیر دور ہے یا کسی وجہ سے پیر سے جو ہے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے کیا کریں؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ اگر مرشد پاس نہ ہو تو یہاں تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر اس کا پردہ ہو گیا ہو یا کوئی رابطہ نہ ہو رہا ہو بظاہر طور پہ، جسمانی طور پہ، تو آپ فرماتے اگر مرشد کامل آپ کے پاس نہ ہو تو اپنے پیر کی صورت کو اپنی آنکھوں کے جو دونوں آنکھوں کے درمیان اس کا تصور جمائیں، بطریق محبت، بطریق ادب، بطریق احترام۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ پیر کی خیالی صورت، یہ پیر کا تصور تمہیں وہ فیض پہنچائے گا، وہ فائدہ پہنچائے گا جو پیر کی صحبت میں پہنچاتی ہے۔ اب ہمیں یہ دوسرا رابطہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ دوسرا رابطہ کیا ہے، تو وہ تصور شیخ ہے۔ لیکن تصور شیخ کی اب ضرورت کب پڑی؟ جب پیر کامل کے آپ کو بارگاہ نصیب نہیں ہو رہی، صحبت نصیب نہیں ہو رہی، یا پیر کا پردہ ہو چکا ہے، یا پیر اتنی دور ہے کہ اب آپ کا جانا وہاں محال ہے، تو اب جو ہے یہ رابطہ شیخ یعنی تصور شیخ کی اب ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اب تصور شیخ جو ہے جب کرے تو محبت سے، ادب سے، احترام سے کرے کہ اب یہ جو رابطہ ہے، جو اس کی مثالی صورت ہے، اب تمہیں وہ فیض پہنچائے گی جو اسے صحبت میں، اب یعنی پیر کی صحبت جو پہنچاتی ہے وہ پہنچاتی ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ صورت خود ایک راز ہے۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائی سے لڑو تو چہرے سے اجتناب کرو، یعنی چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ آدم کو پیدا کیا، اپنی صورت پہ آدم کو بنایا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، تو صورت تو خود ایک راز ہے۔ اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا جو نام ہے یہ اسی صورت کا نام ہے، ہماری جو پہچان ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسی صورت کی ہے۔
آج ہم جو بھی اپنا لائسنس دکھاتے، آدھار دکھا رہے، تو کس پہ دکھا رہے؟ صورت ہی پہ تو دکھا رہے ہیں. یہ صورت کا تو نام ہے. کبھی ہم بازار میں نکلتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہمارے ساتھ میں کہ ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، اگر وہ پلٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سوری، غلطی ہو گئی، پیچھے سے ہو بہو تم ہمارے دوست جیسا نظر آ رہے تھے یا ہمارے پہچان والے جیسے نظر آ رہے تھے. تو یہ پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ یہ معرفت کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ ہماری معرفت کس پہ رکھی ہے؟ تو ہماری صورت پہ رکھی ہے. اور ایسی صورت ہے کہ کسی صورت سے نہیں ملتی. یہ ایسی صورت کہ کسی صورت سے ملتی نہیں. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. تو یہ ایسی یونیک اللہ نے بنا دیا ہے کہ اس کی وحدت کا راز اس میں رکھ دیا. کس میں؟ صورت میں رکھ دیا. کہ آنکھ دو ہے مگر نظر ایک آ رہا ہے، کان دو ہے سنائی ایک دے رہا ہے. تو اس کی وحدت کا راز اس چہرے کے اندر پوشیدہ ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی مقام پہ ایک جگہ پہ کہ پیر کامل صورت ذل خدا، پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دید پیر دید کبریا. پیر کامل صورت ذل خدا اور دید پیر، یعنی پیر کا تو نے دیدار کیا تو کیا ہوا؟ گویا دید کبریا، گویا تو نے کبریا کا دیدار کیا. کیوں؟ کیونکہ صورت ایک راز ہے، صورت خود ایک راز ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو مولانا روم نے ایک مثال بھی پیش کی ہے اس کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ ایک شمع کو لیجیے، آپ اس شمع سے آپ نے دوسری شمع کو روشن کیا، اسی طرح سے آپ نے سینکڑوں شمعوں کو روشن کر دیا. اب سینکڑوں شمعوں کو روشن کرنے کے بعد اور شمع آخر کے نور کو دیکھنا گویا شمع اول کے نور کو دیکھنا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. اسی لیے پیری مریدی کے اندر ایک بات یہ چلتی ہے کہ آپ کس کے دیکھنے والے ہیں. اور سرکار پیر عادل بجا پور رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کلمہ پڑھا ہے ہم نے رخ یار دیکھ کر، کلمہ پڑھا ہے ہم نے رخ یار دیکھ کر، اور پر نور ہو گئے ہم تیرے انوار دیکھ کر. تو پیر مرید کے لیے جو پہلی جو اس کی منزل ہے وہ فنا فی الشیخ کی منزل ہے. کیوں منزل ہے؟ کیونکہ یہیں سے دروازہ کھلے گا. فنا فی الشیخ کا دروازہ ہی فنا فی الرسول کا دروازہ ہے. کیونکہ پیر کو جب بھی تصور کرے تو فنا فی الرسول سمجھ کر کرے، فنا فی اللہ سمجھ کے کرے، بقا باللہ سمجھ کے کرے. تصور جب بھی کرے پیر کا. اب آئیے تھوڑی اور گہرائی میں ہم لوگ جاتے ہیں، اور سب میں بہترین جو بات تصور پہ اگر کسی نے کہی ہے تو وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اور میں اسی کی تشریح کر دوں تاکہ بات اور گہرائی کے ساتھ ہو سکے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مرید پیر پرست ہونا چاہیے. پہلے ہی لائن کیا لکھتے دیکھیے، کہتے ہیں مرید کو پیر پرست ہونا چاہیے، کیونکہ پیر پرستی کرتے کرتے حق پرستی آ گئی. تو کہتے ہیں کہ مرید پیر پرست ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو انوار لاہوتی کا مظہر ہے، کہاں کا مظہر ہے؟ وہ انوار لاہوتی کا مظہر ہے. تو یہ اس کی پرستش نہیں ہے بلکہ حق کی پرستش ہے. اگر کہا جائے کہ اس کی درمیانی صورت سے کیا فائدہ ہے، جواب یہ ہے کہ حضور قائم کرنا. کیا کرنا؟ حضور قائم کرنا. کیونکہ پیر کی صورت تمہارے سامنے موجود ہے، اور ایسی چیز کا تصور خوب ہو سکتا ہے. غائب کے تصور میں خطرات مزاحم ہوتے ہیں. جب یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیر کی صورت کو آپ کو پتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رانی فقط راہ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو صحابہ کرام تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ آپ نے ان کو دیکھا. اور کوئی اور یہ دعویٰ کرے تو اب اس میں تھوڑا سا کلام ہو سکتا ہے اس کے اندر، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ نے پیر کو دیکھا، پیر کی صورت کو دیکھا، پیر کی صورت میں گم ہوئے، تو اب کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ وہاں پہ حضوری قائم ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا قلب، آپ کا ذہن
اس تصور میں قائم ہو سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کا تصور کیسے کرو گے؟ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اس کا تصور کیسے قائم ہوگا؟ اور اگر تصور قائم کرنے جاؤ گے تو پھر وہی کہنا پڑے گا کہ اس کی صورت تصویر سے خالی ہوگی، اس کی صورت تصویر سے خالی ہوگی، جو بھی صورت بناؤ گے خیالی ہوگی، وہ پھر تم تراش رہے ہوں گے، وہ حقیقی نہیں ہوگی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ پیر کے تصور پہ کہ تصور شیخ کی ترتیب یہ ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، اس کے آرڈر، اس کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے روبرو ان کی مجلس میں حاضر تصور کرے۔ میں بار بار کہتا ہوں تصور شیخ کا جو اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ پیر کی حاضری کو محسوس کرنا، کیونکہ جس دن تم کو اس تصور شیخ میں پیر کی حاضری محسوس ہوگی وہیں اس کے بعد کی آگے کی منزل شروع ہو جائے گی کہ پیر کے تصور کے بعد کہ تمہیں رسول کی جو ہے حاضری محسوس ہونے لگے گی، اور جس دن تمہیں رسول کی حاضری محسوس ہونے لگے گی تبھی تمہیں جو اللہ کی جو ہے حاضری محسوس ہونے لگے گی، اس کی پریزنس کو آپ محسوس کرو گے۔ جیسے آپ بچے اسکول میں ہوتے ہیں مستی کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی یعنی پروفیسر یا استاد یا سر جب جیسی انٹری کرتے ہیں کلاس میں سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اب تک خاموش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ اب تک ان کو اپنے جو ہے استاد کے سر کی جو ہے پریزنس محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ جو ہے حضوری محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ جو حاضری تھی وہ محسوس نہیں ہوئی تھی، اور جیسے ہی استاد داخل ہوا کلاس میں تو تمام بچوں نے اس اپنے سر کی اپنے استاد کی حاضری کو محسوس کر کے خاموش ہو گئے۔ تو جس دن آپ کو اپنے پیر کے تصور میں رسول کی حاضری محسوس ہونے لگ جائے اور رسول کے تصور میں اللہ کی حاضری محسوس ہونے لگے، اسی وقت آپ کے مقامات طے ہونے لگ گئے۔ یہ دھیان رکھنا، فنا فی الشیخ آپ سمجھتے ہیں الگ مقام میں، فنا فی الرسول الگ مقام میں، فنا فی اللہ الگ مقام میں، بقا باللہ الگ مقام میں نہیں ہے۔ فنا فی الشیخ ہی ان کے اندر فنا فی الرسول بھی ہے، فنا فی اللہ بھی ہے، بقا باللہ بھی ہے۔ فنا فی الشیخ سے جو بقا باللہ ہوتا ہے اسی کے دست رس میں قدرت کی قدرت ہوتی جاتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیخ کے روبرو ان کی مجلس میں حاضر تصور کریں۔ کیا کریں؟ حاضر تصور کریں، یا اپنے دل میں شیخ کا خیال جمائیں، یا اپنے دل میں شیخ کا خیال جمائیں۔ دل میں ہے تصویر یار اور جب ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی، اسی مقام پہ کہا گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو، اب آگے بڑا مقام کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو ہماتن شیخ سمجھے۔ یہ میں نہیں کہ پیر فہمی بیٹھا ہے، یہ میں نہیں کہ پیر عادل بیٹھا ہے۔ اب ہماتن، کیونکہ جیسے ہی ہم نے پیر کی ہاتھ میں اپنا سودا کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو سونپ دیا، بیچ دیا، تو یہ دھیان رکھنا جو خرید لیتا مال اس کے نام سے ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز اپنی کسی کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو اب اس کے اوپر جو لیبل لگے گا اب اس کا ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ اب اونچے مقام پہ اب یہ ہاتھ کس کا ہے؟ تو یہ ہاتھ میرا نہیں، پیر کا ہے۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ تو اب میرا نہیں، کیونکہ اس پیر نے بھی جو ہے اپنے پیر کے بیہاف میں جو ہے بیعت لی، ان کے پیر نے بھی یعنی سرکار پیر عادل نے بھی مہتاب اللہ کے بیہاف میں بیعت لی، مہتاب اللہ نے بھی جو ہے بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیہاف میں بیعت لی، اور انہوں نے بھی اپنے پیر کے بیہاف میں بیعت لی۔ اور اگر ہم آگے سلسلہ پہ چلتے ہیں تو ان تماموں نے جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیہاف میں بیعت لی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ کے بیہاف میں بیعت لی کہ میرا ہاتھ نہیں، یہ علی کا ہاتھ ہے۔ اور مولا کائنات نے بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف میں بیعت دی کہ میرا نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اللہ کے بیہاف میں بیعت لی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب دیکھیے، اب ہم نے پیر کو اگر بیچ دیا اپنے آپ کو، تو اب یہ ہاتھ بھی پیر کا ہو گیا، یہ آنکھ بھی پیر کی ہو گئی، یہ پیر بھی پیر کا ہو گیا، یہ ہر چیز اب پیر کی ہو گئی۔ ہم نے محض خالی ہاتھ کا سودا نہیں ہوا، ہم نے پورا سودا کر دیا، تو اب ہمارے بدن کی ہر ایک چیز اب پیر کی ہو گئی۔
تو اب یہ تصور ہو کہ اب یہ میں نہیں بلکہ یہ کون ہے، تو اب یہ میرا شیخ ہے، تو اسی کا نام تو فنا فی الشیخ ہے۔ اور کون سا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اب اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ اب مجھے کو دیکھ لے تیرے دیکھنے والے، اب مجھے کو دیکھ لے تیرے دیکھنے والے۔ آگے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہماتن یہ سمجھے، یعنی دل میں شیخ جہاں یہ اپنے آپ کو ہماتن شیخ سمجھے، یعنی ہر وقت یہ کام خاص نیک بختوں کا ہے، یہ کام نیک بختوں بولے بہت خوش قسمت بخت کہتے ہیں، خوش قسمتوں کا ہے۔ تو یہ کیا چیز آگے کہتے ہیں؟ یہ نہ مراقبہ ہے، یہ کوئی مراقبہ بھی نہیں ہے، کیا آپ نے مراقبے میں دیکھا؟ یہ نہ مراقبہ ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ مطلب وہ پردے ہٹ جانا اور دکھنا، تو بولے یہ کہتے ہیں نہ یہ مراقبہ ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ مکاشفہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ معائنہ ہے، یعنی عین بعین۔ کیا ہے یہ؟ عین بعین، یہ عین بعین ہے۔ انتہا کیا آپ نے۔ آگے لکھتے اگر پیر کی صورت میں جمال با کمال نہ ہو، اگر پیر کی صورت میں کیونکہ ہم جاتے تو پہلے بظاہر ہی جاتے اور پیر سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو تصویر کا بھی دور آ گیا، دیکھتے ہو سکتا ہے کسی کا پیر خوبصورت نہ ہو۔ آپ نے ادب میں لکھا یہ بات، اگر پیر کی صورت میں جمال با کمال نہ ہو، کیا نہ ہو؟ جمال با کمال، جمال کہتے خوبصورت، اگر کسی کا پیر اتنا خوبصورت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کمال نہ ہو تو نور قدسی کے ساتھ اس کا تصور کرے کہ اس کے چہرے میں اللہ کا نور ہے، اس کے چہرے میں اللہ کا نور ہے، یہاں تک کہ خود اس نور سے آراستہ ہو جائے۔ اگر مرید اس نورانی تصور کا اثر پیر کی صورت میں ملاحظہ کرے تو امیدوار ہو کہ ان قریب پیر کے اسرار سے مطلع ہو۔ پیر کے پاس 3 ٹائپ کے اسرار ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو اس کو وہ عام کرتا ہے، وہ بھی اسرار ہوتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے خاصوں کو عطا کرتا ہے۔ تھرڈ وہ ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی وہ کسی کو عطا نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو 3 ٹائپ کے پیر کے پاس بھی اسرار، راز اور رموز ہوتے ہیں، 3 ٹائپ کے۔ جیسے میں نے بتایا نا، پہلا وہ خاص و عام کو دے دیتا ہے، اور دوسرا خاص کو، اور تیسرا وہ خود چاہ کر بھی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، وہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ ان قریب پیر کے اسرار سے مطلع ہوگا، اگر اپنے اندر نور کا اثر دیکھے تو خوش ہو کہ ان قریب اس کو وہ مرتبہ ملے گا جس سے پیر بھی رش کریں گے۔ کیا ہوگا؟ تصویر کو جماتے 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 اس کے اندر وہ جم گیا، اب بولے ان قریب کہ اس کا پیر بھی اس پہ رش کرے گا اور ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ کس سے؟ اب تک پیر سے مرید کو پہنچ رہا تھا، پھر وہ خوش قسمت پیر بھی ہے، وہ مرید بھی ہے، جس سے مرید سے پیر کو فائدہ پہنچے گا۔ بہت سے مرید ایسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان سے پیروں کا نام روشن ہوا، جیسے حضور سیدنا غوث پاک کی وجہ سے آج ہم مبارک مخزومی کو جانتے ہیں، غری نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آج ہم جو ہے خواجہ عثمان حرمی کو جانتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیات ہوئی کہ ان کے وجہ سے ان کے پیر کے نام بھی روشن ہوئے، جبکہ حالانکہ ساری عطا ان کے پیر کی تھی، ساری عطا۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں اگر کسی ناشائستہ جگہ پیر کا تصور سامنے آ جائے، کوئی ایسی جگہ جو ناپسندیدہ ہو آ جائے تو نہ اس کی طرف متوجہ ہو، نہ اس کے دور کرنے کی کوشش کرے، نہ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، اور دور کرنے جائیں گے تو پھر وہی ریورس سائیکولوجی آ جائے گی، جس کو آپ ہٹانا چاہتے پھر وہ اور سوار ہو جائے گا۔ اپنے پیر کو ایک صاف شفاف آئینہ تصور کرے، اپنے پیر کو ایک پاک شفاف آئینہ تصور کرے، اس پر تجلی ہو رہی ہے اور یہ اس کا نظارے میں مشغول ہے۔ یہ میرا جو پیر ہے ایک پاک شفاف قندیل ہے اور اس کے اوپر ایک تجلی ہو رہی ہے عالم لاہوت سے، عالم باہوت سے، اور میں وہ تجلی کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں مشغول ہوں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ نماز میں پیر کو دائیں یا بائیں طرف تصور کریں، یا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، کبھی جب تم نماز پڑھ رہے ہو تصور کرے، یا اپنا امام سمجھے، یا اپنا امام سمجھے، یا اپنے سجدے کی جگہ اپنے دل میں خیال کرے، یا حاضر و ناظر سمجھے تو اور بھی اچھا ہے۔
پیر کو حاضر اور ناظر سمجھے ہمیشہ۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ میں اور صورتوں کا مفصل بیان کرتا ہوں، یعنی اور بھی اس کے اندر اور گہرائی سے بھی مفصل بیان کرتا ہے ڈیٹیل میں، مگر عالمان جاہل صفت، یعنی بات ظاہر دکھنے میں تو وہ عالم ہے مگر اس کی صفت جاہلوں جیسی، ان کے دور میں بھی تھے، مگر عالمان جاہل صفت کی زبان درازی کے اندیشے سے مختصر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب ایک اور جگہ فرماتے ہیں تھوڑا خلاصے کے ساتھ، ایک جگہ پہ کہ اکثر پیر کا نام ورد زبان رکھے، اکثر پیر کا نام ورد زبان رکھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اکثر رکھے، پیر کے تصور کے لیے کوئی وقت معین نہ کرے، پیر کے تصور کے لیے کوئی وقت معین نہ کرے یعنی مقرر نہ کرے، بلکہ ایک لہجے بھی اس کے تصور سے خالی نہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ مرید ہر وقت پیر کو غیب کے مشاہدے میں سمجھے اور اپنے اوپر پیر کی تجلی تصور کرے۔ اگر ایسا کرتا رہا تو ایک وقت وہ ہوگا کہ پیر اس کی خلوت میں سامنے آئے گی۔ تصور جس کا تھا، یہی بات پہ پیر لکھتے اس مقام پہ کہ تصور جس کا تھا پیش نظر ہے، تصور جس کا تھا پیش نظر ہے، جو دیکھا غور سے خیر البشر ہے۔ اور پیر کے دل پر جو حق کی تجلی ہو رہی، اس کا عکس اس کے دل پر جلوہ گر ہوگا۔ دیکھو آفتاب یعنی سورج کا عکس پانی میں پڑتا ہے، اور پانی کے پاس جو دیوار ہوتی اس کے اوپر پانی کا عکس نمودار ہوتا ہے۔ کیا منظر کشی کی ہے کہ سورج کا جو عکس ہے وہ کہاں پڑ رہا ہے؟ پانی پہ، اور پانی کے اوپر ایک دیوار بنی ہوئی ہے، تو وہ جو پانی کا جو عکس ہے وہ دیوار پہ گر رہا ہے، سورج کا عکس پانی پہ گر رہا ہے اور پانی کا عکس دیوار پہ ہے، عکس نمودار ہو رہا ہے دیوار میں کثافت کے سبب۔ کس کی وجہ سے؟ ہاں کیونکہ وہ سالڈ ہے، کثافت کے سبب سے یہ قابلیت نہیں ہے کہ آفتاب کا عکس اس کے اندر ظاہر ہو، وہ جو آفتاب کا جو عکس پڑ رہا ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہو، وہ کثافت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ مگر جب وہ پانی کے قریب ہوئی تو آفتاب کے عکس میں سے پانی کے اس نے اپنا حصہ لے لیا۔ اس تفصیل سے تم سمجھ گئے ہوں گے کہ پیر کے قلب کی طرف متوجہ ہونے میں کتنا فائدہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تصور شیخ کے لیے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قلب ہے وہ ہزاروں آلودگی لے کر، کثافت لے کر موجود ہوگا، جب ہم پیر کا تصور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب ہمارا جسم اگر ناپاک ہو گیا مثال کے طور پہ تو ایک بالٹی 2 بالٹی سے پاک ہو جائے گا، مگر اگر ہمارا خیال ناپاک ہو جائے تو کیا کیسا پاک ہوگا؟ تو وہ تصور شیخ سے ہوگا۔ اسی لیے خاک سر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصور شیخ کا کرنا وضو ہے یہ طریقت کا، دل معروف یہ کہتا ہے خدا کی آج محفل ہے۔ تو یہ تصور کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تصور میں خود کو گم کرنا ہے، خود کو گما دینا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے محبت کا پارا آپ کے جو آئینہ دل پہ چڑھا ہو۔ اکثر بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں تصور شیخ نہیں آتا، تو تم کیا سمجھے یہ معمولی ہے؟ تم خواجہ غریب نواز رنگوت سے معلوم کرو کہ تصور شیخ آپ کو کب آیا۔ آپ نے جو تقریباً 20 سال اپنے پیر کامل کی جو خدمت کی ہے، تب جا کے آپ کو وہ چیز عطا ہو گئی۔ تو یہ دھیان رکھنا، تصور شیخ اسی کا کامل ہو سکتا ہے جو صحبت مرشد اختیار کیا ہو، جو محبت مرشد رکھتا ہو، جس کا رابطہ ہمیشہ جو ہے پیر کامل سے لگا ہو، جو ہمیشہ پیر کامل کے ٹچ میں ہو۔ ورنہ تم سوچو گے کہ یوں ہی ہے نا تصور آ جائے، تو یوں تصور نہیں آئے گا، اگر آیا بھی تو جھلک دکھایا اور نکل جائے گا، قائم نہیں ہوگا۔ اور جس دن وہ قائم ہو گیا تو تمہیں قائم کر دے گا، اوپر بھی قائم کر دے گا، نیچے بھی قائم کر دے گا۔ ہزاروں
خیالات کو پاک کرنے کے لیے بس ایک ہی خیال ہے، وہ ہے تصور پیر، وہ ہے خیال پیر۔ اور جب بھی آپ نے جن بزرگوں کے بارے میں سنا نا کہ ان کی زبان سے انہوں نے جو کہا ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے تصور پیر کو کامل کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہو گیا۔ کن کہا تو فیکن ہو گیا۔ تو کن کا اتنا ہی معنی ہو گیا کہ یعنی وہ تصور میں یقین کامل آ گیا اور انہوں نے وہ پیش کر دیا۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ تصور شیخ جم جائے۔ تو آئینہ دل میں خیال میں اگر پیر کا تصور جمنا ہے تو پہلے محبت کرنا ہوگا، بغیر محبت کے جم ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پہلے ان کی جوتیاں تو سیدھی کرنی ہوگی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے، سیدھا چہرے پہ چلے جاتے تصور کرنے۔ تصور کی شروعات ہی پیر کے قدموں سے ہونی چاہیے۔ ہم تو پیر کے سر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں پہلے ہی، تو یوں ہی سوچنا چاہتے ہیں کہ اس کا تصویر آ جائے، اس کے اوپر ہم سوار ہو جائیں۔ تو تصور کے لیے سب میں بہترین ترتیب یہ ہے کہ پہلے پیر کے قدموں کا تصور کریں۔ تو پیر کا قدموں کا تصور کرنے کے لیے پیر کے قدموں کی زیارت بھی تو ہونا ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ جو ہے ذرا آگے کی منزل چلنا ہے، کیونکہ ہماری جو ہے حد پیر کے قدموں تک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس تین چیز ہے، میں آخری چیز بتا کے ختم کروں گا، وہ ہر جگہ کامیاب و کامران ہے وہ مرید۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ پیر کی تصویر اس کی آنکھوں میں ہو، پیر کا دیا ہوا ذکر اس کے سانسوں میں ہو، اور پیر کا نشہ اس کے سر میں ہو۔ یہ تین چیز جس کے پاس ہے وہ ہمیشہ سے پیر سے کنیکٹ ہی رہے گا، چاہے وہ جہاں رہو، چاہے اس جہان میں رہے، چاہے اس جہان میں رہے، چاہے ہندوستان میں رہے یا قبرستان میں رہے، وہ پیر سے جڑا رہے گا۔ اتنی